الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، سننے اور اطاعت کرنے پر تنگی اور آسانی میں، خوشی و ناخوشی میں، اور ہم پر ترجیح دیے جانے میں، اور اس پر کہ کسی چیز میں اس کے اہل و مستحق سے نہ جھگڑیں، اور اس پر کہ جہاں کہیں بھی ہوں حق ہی کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کسی چیز میں اس کے اہل سے نہ جھگڑیں مگر یہ کہ تم کھلا کفر دیکھو جس کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل ہو۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے آدھا تقریباً کر لیا تھا کہ ہم پر ترجیح دیے جانے میں یہاں سے، اور یہ جو اگلا حصہ ہے اور اس پر کہ کسی چیز میں اس کے اہل و مستحق سے نہ جھگڑیں، یعنی یہ بیعت بھی ہوئی۔ تو یہاں سے آگے آپ سماعت فرمائیں، تو اس سے مراد ہے حکومت، امارت، عہدہ، جاہ و جلال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یعنی ہم حاکم وقت سے نہ جھگڑیں گے۔ تو یہ پہلے حصے کی اصل میں تاکید ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ جو عہدہ اس کے اہل کو دیا جائے تو ہم اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جیسے ہی آج کل ہوتا ہے نا کہ الیکشن ہو جاتا ہے، معافی کے ساتھ الیکشن ہو جاتا ہے، 5 سال کے لیے حکومت ہوئی، اس کے بعد ساتھ ہی شور ڈالنا شروع کر دیا، جی حکومت چینج کریں۔ منع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عہدہ دے دیا ہے، پھر وہ عہدے دار نے جو نیچے اپنے جو چھوٹے عہدے دار ہیں، جیسے وزارتیں ہیں، پھر ان کے نیچے ہیں، اس طرح ایک چین ہے، حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ تو چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلافت کے بعد یہ کام اچھی طریقے سے ہوتا رہا، انصار نے بالکل سرتابی نہ کی۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے حکم نبوت سنا اور سن کر کہ الخلافۃ للقریش، اس سے بالکل چوں چراں بھی حکم عدولی نہ کی۔ یہ اصل میں اس بیعت پر عمل تھا۔ پھر جو گزشتہ عہدے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرا کوئی عہدہ ہے، یعنی ہم مداحنت فی الدین نہیں کریں گے، ہر چھوٹے بڑے کے سامنے ہر جگہ ہر وقت سچی بات کہیں گے۔ یہاں سے آگے ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق ہی کہیں گے، اگر کوئی اس حق کہنے میں ہم سے ملامت کرے گا تو ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہر مسلمان بقدر وسعت مبلغ ہے، جتنا اس کو آتا ہے اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ کفر سے مراد جو ہے کفار سے کیسے کام ہے، یعنی کافر نہیں ہے، کافروں جیسے کام ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا، کافر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہ رکھنا، کافروں جیسے کام ہے نا، کسی اور کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا، کافروں جیسے کام ہے۔ تو بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ اسلامی بادشاہ کا فسق ہے، فجور ہے، اگر تم کھلم کھلا دیکھو اس کے احکام و افعال کی کوئی توجیہ نہ ہو سکے تو ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کا حکم دیں، شریعت کے منافی کو کام کا حکم دیں تو وہ نہ کرو۔ اس کے باوجود اس کا کہنا نہ مانو، لیکن یہ نہیں ہے کہ خون ریزی کرو، اس کے مد مقابل نکلو، اس کے خلاف تحریک شروع کر دو، اس کے خلاف جلسے جلوس شروع کر دو، یہ منع ہے۔ اس حدیث پاک اور جو گزشتہ حدیث گئی ہیں ان کے مطابق یہ منع ہے۔ اگر ہاں ایک بات ہے، اگر مسلمان بادشاہ ہے کافر ہو جائے تو اس کو اسلامی سلطنت سے معزول کیا جائے گا، کیونکہ سلطان کا معزول ہونا ملک کی بڑی تباہی ہے۔ اگر اس کو ایک مسلمان کو اس کو کھینچ کے اگر عہدے سے نکال دیا جائے تو اس میں ملک کی تباہی ہوتی ہے، ملک ترقی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے جو ممالک ہیں، کچھ اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں یہ مشکلات ہیں۔
حضرات صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر اور فاسق فاجر پر کوئی تحریک نہیں چلائی، گھروں سے باہر نہیں آئے، سڑکوں پہ بھی نہیں آئے، کوئی خروج نہیں کیا، بلکہ اس سے قضائے جمعہ عیدین کے قیام حاصل کی۔ خیال ہے کہ امام شافی کے ہاں فسق کی وجہ قاضی تو لائق معزول ہے کہ وہ فسق و فجور کرے گا، فیصلے کیا کرے گا، مگر جو حکمران ہے، سلطان ہے، اس کی معزولی نہیں ہے، کیونکہ سلطان کی معزولی میں بہت فتنہ ہے جو قاضی کی معزولی میں کم ہے۔ لیکن کچھ علماء خیر فرماتے ہیں کہ نہ قاضی فسق کی وجہ سے معزول کیا جائے گا اور نہ ہی اسلامک کنٹری کا جو حکمران ہے وہ معزول کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ملک میں فتنہ فساد ابھر ہو کر آ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ملک کی ترقی خراب ہو جاتی ہے، باہر کے ممالک سے تجارت لین دین میں خرابی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے خوشحالی سے بدحالی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔